شهر رمضان الذي أنزل فيه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ ماہ مبارک رمضان کے ہر دن میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا آج 21ویں تاریخ کو پڑھنے کی جو دعا ہے، اس دعا میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں 3 قسم کی درخواست اور 3 قسم کی دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے، اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا، اے اللہ، اے میرے معبود، اجعل لی فیہ، اس بابرکت مہینے میں، اس باسعادت مہینے میں، اس باعظمت مہینے میں قرار دیں الی مرضاتک دلیلا، آپ کی مرضی اور آپ کی خوشنودی تک جانے کے لیے میرے لیے رہنما قرار دے۔ تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مرضی اور خدا کی خوشنودی تک جانے کے جو رہنما ہے، وہ رہنما کیا ہے؟ یا دوسری عبارت میں، خدا کی خوشنودی اور خدا کی مرضی کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ یا تیسری عبارت میں، ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا، کس طرح سے معلوم ہوگا کہ آیا خدا ہمارے اوپر راضی ہے یا نہیں، خدا کی مرضی اور خدا کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوئی ہے یا نہیں؟ تو دلیل عربی میں حجت یا دلیل رہنما کو کہتے ہیں، راستہ دکھانے والے کو، طریق کی طرف رہنمائی کرنے والے، اس رہنما کو عربی میں دلیل کہتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، خدا تک پہنچانے کے لیے، خدا کی مرضی کو کشف کرنے کے لیے، خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 دلیل ہے، 2 رہنما ہے، 2 طریقے ہیں۔ پہلی دلیل کو ہم دلیل باطنی کہتے ہیں، یا قرآن روایات کے مطابق اس دلیل کو عقل کہتے ہیں۔ عقل، خرد، فطرت، ان باطنی امور کے ذریعے سے ہم خدا کی مرضی تک پہنچ سکتے ہیں، خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ عقل سے سوال کرنے کی وجہ سے، عقل کی رہنمائی کو قبول کرنے کی وجہ سے، عقل کی سرپرستی کو قبول کرنے کی وجہ سے، عقل کی ہدایت کو جب ہم قبول کریں گے تو عقل ہمیں خدا کی مرضی تک اور خدا کی خوشنودی تک پہنچا دے گی۔ دوسری دلیل دلیل ظاہری ہے، جس کو ہم کبھی انبیاء کہتے ہیں، کبھی امام علیہ السلام کہتے ہیں، کبھی قرآن کی شکل میں، کبھی کتابوں کی شکل میں، کبھی صحف کی شکل میں، کبھی ائمہ کی شکل میں، کبھی انبیاء کی شکل میں۔ یہ ظاہری دلیل یا ظاہری حجت ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہماری رہبری کرتی ہے، ہماری ہدایت کرتی ہے خدا کی مرضی تک پہنچانے کے لیے اور خدا کی خوشنودی تک پہنچانے کے لیے۔ تو ناظرین محترم، عقل اور یعنی دلیل باطنی عقل اور دلیل ظاہری یعنی انبیاء، ائمہ، قرآن الہی، کتابیں الہی، صحف، ان دونوں کو ساتھ لے کے ہم چلیں گے تو یہ دونوں ہماری رہنمائی کرے گی مرضات الہی تک، خدا کی خوشنودی اور خدا کی مرضی تک۔ ان دونوں کی ماننے سے، ان دونوں کی سرپرستی کو قبول کرنے سے، ان دونوں کے رہنمائی کو قبول کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ اس دعا میں یہ ہے، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، اس بابرکت مہینے کی عظمتوں کا واسطہ، اس بابرکت مہینے کے برکتوں کا واسطہ شیطان کو ہمارے اوپر تسلط قرار نہ دے۔ سبیل اصل میں راستے کو کہتے ہیں، یعنی اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، شیطان کو ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں، ہمارے روح میں وارد اور داخل ہونے کا راستہ آپ قرار نہ دیں، اس کے راستے بند کر دیں۔ تو اس جملے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے
کہ شیطان کا وعدہ ہے، جب پروردگار عالم نے اپنے رحمت خاصہ سے جب اس کو نکالا گیا، راندہ درگاہ الہی واقع ہوا، تو اس وقت اس نے قسم کھا کے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تاکید در تاکید ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام بشر کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، ضلالت میں مرتکب کروں گا، صراط مستقیم سے ان کو نکال کے خارج کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، الا وہ عباد، وہ بندگان الہی جو آپ کے مخلص ہیں، خاص ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو آپ کے لیے مختص قرار دیا ہے، وہ ہمارے ولایت سے، ہمارے تسلط سے، ہمارے اختیار سے خارج ہیں۔ تو شیطان کی ولایت اور شیطان کے تسلط اور شیطان کے اختیار سے نجات پانے کے لیے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ، اس مہینے کی برکتوں کا واسطہ ہمیں شیطان کے تسلط سے، شیطان کے اختیار سے، شیطان کی ولایت سے، شیطان کی سرپرستی سے نجات عنایت فرما۔ تو یہاں شیطان کا تسلط انسان کی زندگی کے مختلف پہلو میں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کبھی شیطان کا تسلط اور شیطان کا اختیار انسانی زندگی کے عبادی پہلو سے مربوط ہو، یعنی وہ عبادت کرنے میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، بر وقت عبادت نہیں کرتا ہے، بر وقت واجبات کو انجام نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ شیطان اس پہلو میں اور اس میدان میں، اس مجال میں، وہ شیطان کے اختیار میں اور شیطان کے غل و زنجیر میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ممکن ہے وہ بر وقت عبادت کرے، لیکن سیاسی اور اجتماعی پہلو میں وہ شیطان کی مانے، خدا کی اور خدا والوں کی نہ مانے، ولایت الہی کو قبول نہ کرے، ولایت رسول کو قبول نہ کرے، ولایت ائمہ علیہم السلام کو قبول نہ کرے، سیاسی میدان میں ان کی سرپرستی، ان کی ولایت، ان کا تسلط قبول کیے بغیر شیطان اور شیطان کے ماننے والے شیاطین انس کی سرپرستی قبول کرے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ کبھی ممکن ہے انسان اپنے خانوادگی اس زندگی میں، فیملی زندگی میں شیطان کے تسلط اور شیطان کے اختیار میں گرفتار ہو۔ تو ناظرین محترم، یہاں ممکن ہے انسان کی زندگی کے مختلف پہلو، اب وہ فردی ہو یا اجتماعی ہو، مختلف قسم کے پہلو اور مختلف قسم کے میدان ہوتا ہے، ان میدان میں شیطان کے تسلط ہمارے اوپر ممکن ہے۔ اب شیطان کا تسلط کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے، شیطان پہلے ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے، فقط ہمیں دعوت دیتا ہے، فقط ہمیں وعدہ کرتا ہے، پھر ہم اس کے دھوکے میں آتے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کئی بار اس کی بات ماننے کی وجہ سے، اس کے دھوکے میں آنے کی وجہ سے، اس کے جھوٹے وعدوں کو باور کرنے کی وجہ سے، ان کے جھوٹے وعدوں پہ ہم یقین کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، یہاں تک ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کبھی شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے، یہ کام کریں، یہ مکر کریں، یہ فراڈ کریں، یہ ہیلا کریں، یہ غلط کام کریں، سمجھاتا ہے۔ تو اس دعا میں ہم خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہمیں شیطان کے تسلط اور اس کی ولایت اور اس کے اختیار سے نجات عطا فرما۔ تیسری دعا یہ ہے وَجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا، ہمارے منزل، وہی منزل ہم اپنی زبان میں بھی منزل کہتے ہیں، مقیل بھی آخری ٹھکانے کو کہتے ہیں، ہماری عاقبت اور ہمارا انجام، اور جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پہ ہم نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، جہاں پہ ہم نے ہمیشہ زندگی بسر کرنی ہے، وہ جگہ ہمارے لیے، جنت کو ہمارے لیے ہمیشگی اور ابدی جگہ قرار دے۔ یا قاضی حوائج الطالبین، اے طلب کرنے والے، سوال کرنے والے، مانگنے والوں کو عطا کرنے والا خدا، ہم آپ کی بارگاہ میں آج کے دن یہ تین دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہمیں آپ کی مرضی اور آپ کی خوشنودی تک پہنچانے کی جو دلیل ہے، چاہے دلیل باطنی ہو چاہے دلیل ظاہری ہو، ان دونوں سے
استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور شیطان کے تسلط سے نجات پانے کی توفیق عنایت فرما، اور جنت کو ہمارے لیے عاقبت اور ہمیشگی اور ابدی جائے گاہ بنانے کے لیے توفیق عنایت فرما۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ اس مہینے کی عظمت کا واسطہ ہمیں ہمیشہ اور ہمیشہ آپ کی عبادت اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔